السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بس چند دن دور ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تقوی اختیار کر لو۔ تو یہ وہ مہینہ ہمارے سامنے ہے اور چند دن ابھی بچے ہیں۔ تو مجھے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان پہلے کے دنوں میں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ موقع ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے، تب وہ سب باتیں ہوتی ہیں جو ابھی ہم موقع ہے تب کرنے والے ہیں۔ ہمارا موضوع اس مختصر درس میں یہ ہے کہ رمضان میں ہمارا جو اصل مقصد ہے، ہمارا جو اصل گول ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ تو میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اس مقصد تک ہمیں پہنچنے سے روک دیتی ہے، جو ایک طرح سے ہمارے اس بڑے مقصد کو ہائی جیک کر لیتی ہے۔ ہائی جیک کہ رمضان کا اتنا بڑا مقصد ہے ہمارا کہ ہم تقوی سیکھیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ بھئی ایک انسان میں اگر صرف تقوی آ جائے نا تو سمجھ لو کہ اس کو بہت بڑی چیز مل گئی۔ تقوی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تقوی وہ ایکسلریٹر ہے جو ایک انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے۔ تقوی وہ بریک ہے جو ایک انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو ہے اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تو اللہ نے تیار کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو تقوی کیا چیز ہے؟ جنت جانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس عزت پانے کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی آیت ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ تقوی وہ چیز ہے جس سے اللہ راستے کھولتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچ نہیں سکتے۔ تو تقوی تو وہ چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور ہمارا لعلکم تتقون کا جو مقصد ہے نا میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات کہ ایک طرح سے ہائی جیک ہو رہا ہے۔ ہائی جیک کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا رمضان کا مہینہ کچھ اور چیزوں کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے جو اصل مقصد ہمیں حاصل کرنا تھا وہ مقصد میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ جیسے پہلا پوائنٹ ہم شروع کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ کس چیز کے لیے فیمس ہے آپ کو پتہ ہے؟ عبادت کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن باہر دیکھیں گے تو رمضان سال کا ٹاپ سیزن ٹائم ہے۔ کپڑوں کا بزنس ہو یا پھر چیزیں ہو، اس کے اندر ٹاپ بزنس ٹائم جو مسلم علاقے میں آپ پوچھ لو کہ یہاں پہ سال کا سب سے بیسٹ سیل کب ہوتا ہے تو بولے رمضان میں ہوتا ہے، سیزن ٹائم۔ تو رمضان شاپنگ ٹائم ہوتا ہے، اور یہ شاپنگ جو لوگ کرتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ دیکھو شاپنگ کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جب خریدتا ہے تو اس سے پہلے کئی چیزیں دیکھتا ہے، بھاؤ نکالتا ہے، ڈیزائنز دیکھتا ہے، پیٹرنز دیکھتا ہے۔ تو یہ ہر سال کی بات ہے کہ جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ویسا ٹائم ہمارا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے شاپنگ ٹائم۔ تو میرے بھائیوں ابھی چند دن بچے ہیں نا رمضان کو، میں آپ سب بھائیوں کے سامنے مشورہ رکھ رہا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے۔ ٹرینڈ کیا چینج کرنا چاہیے؟ کہ رمضان سال کا ٹاپ سیزن ٹائم ہو، اس کی جگہ کچھ اور نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ ہماری رمضان سیف ہو جائے۔ ابھی جیسے شعبان چل رہا ہے، ہاں، اگر شاپنگ کے لیے کسی مہینے کو بنانا ہی ہے تو چلو شعبان کو بنا لیں، شعبان سیزن ٹائم ہو جائے، شاپنگ ٹائم ہو جائے۔ ہاں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگوں کو عید میں کپڑے پہننا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، تو پھر کیا ہے کہ شعبان میں اگر شاپنگ کر لیں تو کیسا ہوگا؟ اگر شعبان میں شاپنگ کر لیں پھر رمضان میں اب تراویح بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، اور عبادتیں کرنی ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آخری 10 راتوں میں تو خاص جاگنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، مطلب رات میں جو لمبی نمازیں جو ہمیں پڑھنی ہے، اور
جو لیلۃ القدر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب اس میں شاپنگ کا ٹینشن ہوتا ہے, ٹینشن. تو میں آپ سب بھائیوں کے سامنے ابھی جو مشورہ رکھ رہا ہوں, اکثر کیا ہوتا ہے نا, یہ مشورہ رمضان میں رکھتے ہیں. مطلب رمضان میں مشورہ رکھتے ہیں کہ رمضان میں شاپنگ مت کرو. لیکن آج کیونکہ ہماری بات یہ ہو رہی ہے رمضان سے کچھ دن پہلے, تو میں آپ بھائیوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. چلو ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ چند لوگ کرنے لگیں گے شاپنگ شعبان سے, تو شعبان کا شاپنگ فیسٹیول ٹائم نہیں بن جائے گا. لیکن کم سے کم ایک شروعات ہوگی. کم سے کم کچھ لوگ بات کریں گے کہ نہیں پہلے ہی کر لو شاپنگ. اور الحمدللہ یعنی ایک ٹرینڈ چینج ہوتا دکھ رہا ہے. میں ممبئی سے ہوں اور میرا بھی کپڑوں کا کاروبار ہے, تو میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے کہ شعبان میں ہم لوگوں کے سیلز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بیداری ایک طرح سے بڑھ رہی ہے, جس طرح سے دیندار مسلمان بڑھ رہے ہیں. تو کئی چیزیں لوگوں نے الحمدللہ سمجھا, تو یہ چیز آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں. تو ہم سب کو بھی اپنی طاقت اس میں لگانا چاہیے. کس چیز میں؟ کہ رمضان کو سیو کریں. کس چیز سے؟ ہائی جیک ہونے سے. ہائی جیک ہونے کا مطلب کیا کہ ہر چیز نہیں ہوتی, وہی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا رمضان میں, کچھ اور زیادہ گھنٹے تو ہوتے نہیں ہیں, اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے. اب وہ ٹائم کے اندر کیا کریں گے؟ یا تو شاپنگ کریں گے یا تو عبادت کریں گے. دونوں کے دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی کہ پہلے عبادت کرتے کرتے شاپنگ کر رہے ہیں. تو یہ پہلا ہائی جیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہائی جیکر. نمبر 2 دیکھا گیا, اور میرے پاس اس کی رپورٹس ہے, میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے یوز کے تعلق سے. اور یہ رپورٹس میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے رمضان میں, مسلم کنٹریز کے بارے میں دیا تھا, مسلم کنٹریز میں رمضان میں سوشل میڈیا کا استعمال کافی بڑھ جاتا ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو ایپس ہے اس پہ لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں رمضان میں. ایسا کیسے؟ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے, مسلمان تو بہت بزی ہوں گے بھائی, تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. تو یہ ایسے کیسے کہ مسلمان سوشل میڈیا میں زیادہ ٹائم کیوں سپینڈ کرتے ہوئے دکھتے ہیں؟ تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ رات میں جاگتے ہیں, اور جاگ کے سحری تک جاگنا ہے تو کیا کریں گے؟ تو سوشل میڈیا موبائل میں لگے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں, ایسا ڈیزائن کیا جاتا ہے ان سوشل میڈیا ایپس کو خاص کہ آدمی وہاں پر چپکا رہے, وہاں پہ کوئی آئے تو وہیں پہ رہے, وہاں پہ وہ جلدی نہ چھوڑیں. دنیا کے سب سے بہترین دماغ اس چیز پہ کام کرتے ہیں, کیسے زیادہ انگیجنگ بنا سکتے ہیں. تو ہمیں تو خود اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہونا چاہیے, اور اگر ہم اپنے موبائل کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو کہاں سے کنٹرول کریں گے؟ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ موبائل جسے ہونا چاہیے تھا ہمارا غلام, لیکن یہ بن گیا آقا. مطلب لوگ اس طرح سے سائیکولوجیکل طور پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے نا, ایک آدمی کنٹرول ہو رہا ہے, اسے احساس تک نہیں ہے کہ وہ کنٹرول ہو رہا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ یہ فلاں شخص مجھے کنٹرول کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ وہ خود کنٹرول میں ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سائیکولوجیکل طور پر کیسے وہ آدمی رکے گا, کیا کریں, کس طرح سے, اس پہ وہ لوگ خاص ورک کرتے ہیں. تو یہ ہمارا سیکنڈ ہائی جیکر ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس مختصر درس میں. وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو زیادہ ہوتا ہے, یہ ہمارا رمضان کا مقصد ہائی جیک کرنے والی چیزوں میں سے ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ لمٹ لگانی چاہیے. اب لمٹ کیسے لگائیں؟ سوشل میڈیا پہ کیسے لمٹ لگائیں؟ آدمی سیلف کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, اور یہ میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, میں آپ سب کو بات بتا دوں بھائی, یہ پرابلم بڑھتے جا رہا ہے. لوگ انسٹاگرام پہ ریلز میں ان کا سکرین ٹائم, ہاں سوشل میڈیا میں یوٹیوب کے اوپر شارٹس وہ خود بخود, یہ تو ایسا معاملہ ہے جو وہ دکھائے گا لوگ وہ دیکھتے ہیں ریلز میں وغیرہ میں. اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی پیڑھی ہے نا, انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اور احساس تک نہیں ہمیں. یعنی ینگ جنریشن جو ہے نا بہت تیزی سے ہاتھوں سے جا رہی ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جو یوٹیوب وغیرہ کی تربیت میں بڑے ہوئے ہیں. یعنی ماں باپ جب بچہ پریشان کر رہا ہے تو کیا کرتے تھے ماں باپ؟ بہت سارے ماں باپ کیا ہے, بچے کو سنبھالنے کے لیے بیبی سٹنگ کے طور پہ یوٹیوب کو استعمال کیے ہیں. یہ وہ جنریشن ہے جو وہاں بڑی ہوئی ہے, اور بڑے ہو کر آج کیا ہے انسٹاگرام اور یہ سب میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اس چیز کے تعلق سے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے, چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو, یہ بہت بڑی ڈینجرس چیز ہے سوشل میڈیا کا فتنہ. تو اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ آدمی چھوڑ ہی دے, یوزلیس ایپس چھوڑ دے, اپنی زندگی اس کے بغیر گزارے. سب سے بیسٹ چیز یہی ہے, اور ہمیں اس میں اسوہ بننا چاہیے, نمونہ بننا چاہیے. اور کوئی کہے کہ نہیں مجھے چاہیے, تو اس کو ایپ لاک پہ ایپ ٹائمر وغیرہ لگا کر استعمال کرنا چاہیے. اور رمضان چلو اچھی شروعات کا وقت ہے, اچھا وقت ہے, اچھا مہینہ ہے, اور الحمدللہ لعلکم تتقون کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کا مہینہ ہے. لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں, اتقا من النار, جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں. ہاں صحیح حدیث ہے. تو وہ مہینہ ہے, تو اس مہینے میں چلو ایک عادت کو کوئی بدل لے
یہ ہائی جیکر رمضان کا ہی نہیں زندگی کا ہائی جیکر ہے. رمضان کا بھی ہائی جیکر ہے, نمبر 2 میں میں نے ذکر کیا ہے, لیکن زندگی کا بھی ہائی جیکر ہے. تو سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ پہلے تو آپ اپنا ہی محاسبہ کریے, پھر آس پاس دیکھیے گھر میں کیا چل رہا ہے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل نہیں ہے وہ بیچارہ بچہ سائیکولوجیکل طور پر اسے کیسے کہاں سے کیا باتیں جو لی جاتی ہے, کہاں لے جایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, خطوات شیطان کے نقش قدم ہوتے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آتا ہے, اور یہ اس کی مثال ہے. آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے چیزیں ایک ڈائریکشن میں جائے گی. پہلے بھائی میں دیندار دیکھ رہا ہوں, میں دین کا دیکھ رہا ہوں, مسلمانوں کا دیکھ رہا ہوں, پھر کیا ہوگا آہستہ آہستہ کیا چیز آ رہی ہے اور کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور وہ لوگ اس کو ریڈ کرتے ہیں, ان کا الگوریتم اس چیز میں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کس طرف اس کا تھوڑا بھی رجحان دکھ رہا ہے, یہ دیکھنے والے کا کہاں اس طرف رجحان دکھ رہا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ کیئر کرنا. قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مطلب کیا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو, گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آنکھ کی طرف نہیں لے جا رہا ہے وہ؟ کیا یہ سوشل میڈیا ایپس آنکھ کی طرف نہیں لے جا رہے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں تو دنیا میں 200 کروڑ, لیکن ہمارا خود کا سوشل میڈیا نہیں ہے. ہمارے سوشل میڈیا میں ہم ان کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں جو لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, ان کے اپنے گولز ہوتے ہیں. وہ کوئی نیک دینداری کا گول نہیں ہوتا ہے. ان کے رحم و کرم پہ, ان کے انوائرمنٹ میں جو وہ بتا رہے ہیں, جو ان کا الگوریتم جہاں جہاں لے جا رہا ہے وہاں چاہتے ہیں. تو اس کو اندر ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور ان انسٹال کرنا چاہیے, احساس دلانا چاہیے, مدد کرنا چاہیے, ایسے مانیٹرنگ ایپس لگانا چاہیے ماں باپ کو, بچوں کو, اور خود کے اوپر بھی کہ آدمی خود اگر اپنے آپ کو سیلف کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم نظروں سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کی پکڑ ہے, ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ہر چیز ہمارے اعمال نامے میں آنے والی. جو ہم سکرول کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال میں سے کہ کیا ہم کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. یہ سیکنڈ ہائی جیکر ہے. تیسرا ہائی جیکر جو رمضان کے مہینے میں وہ ہے کھانا. جی ہاں, کھانا اتنا بڑا ہائی جیکر ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کھانے کے مہینے میں, روزہ رکھنے کے مہینے میں جتنا زیادہ کھانے کا کریز آ جاتا ہے, اتنا کسی اور مہینے میں فار شور کسی اور مہینے میں اتنا کھانے کا کریز نہیں ہوتا ہے جتنا رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. اور کھانے کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب تک کھانے کے ٹیسٹ پورا انسان کا پورا نہ ہو تب تک انسان اس چیز میں لگا رہتا ہے. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, وہ کچن میں رمضان میں کتنا ٹائم گزارتی ہے. دیکھو آپ چیک کرو بھئی, جب کھانا نہیں کھا رہا آدمی, روزہ رکھ رہا ہے, تو لاجیکل طور پہ سوچو تو ایسا لگتا ہے کہ کم وقت جانا چاہیے کچن میں, کم وقت جانا چاہیے, آدھا جانا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کچن میں ڈبل ٹائم چلے جاتا ہے اکثر گھروں میں. اور عورتوں کا ٹائم اگر ڈبل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں اثر ہوتی ہے. طاقت تو اتنی ہے نا, یا تو کھانا پکانے میں ڈال دیں گی اتنی ساری طاقت, یا تو وہ طاقت سے کچھ قرآن کی تلاوت کریں, کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کچھ سمجھنے کی کوشش کریں, کچھ دین کا علم حاصل کریں. قرآن نازل ہوا تھا اس مہینے میں. اب دو میں سے ایک چیز ہونے والی ہے, یا تو یہ یا تو یہ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ مہینے کے اندر جتنا زیادہ کھانے کے کریز ہوتا ہے, اس وجہ سے کئی لوگوں کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, انہیلدی فوڈ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جسم جو ہے امانت ہے اللہ کی دی ہوئی, یہ جسم کا خیال رکھنا ہمیں سکھایا گیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کھانا. تو یہاں پر گھر کے فیملی ممبرز پر کھانے کے معاملے میں آسانی کرنا چاہیے تاکہ کھانا ہائی جیک نہ کر لیں ہمارے رمضان کو. کھانا پکانے میں الگ الگ طرح کی ڈشز وغیرہ کچھ آسان معاملہ کریں. ہاں یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی رمضان نہیں لگتی کھانے کے بغیر, ایسا لگتا ہے. لیکن کچھ اور ہمیں لانا چاہیے جس کے ذریعے وہ چاشنی, وہ مٹھاس جو رمضان کی ہے وہ کھانے کی جگہ کہیں اور ہمیں فیل ہونے لگے. ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں کچھ ایکٹیویٹی کرو, گھر میں ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. کیونکہ یہاں ایک چیز کیا ہوتی ہے, جب افطار ساتھ میں کرتے ہیں نا, فیملی کی فیلنگ ہوتی ہے, وہ ایک محبت ہوتی ہے جو دل میں اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو کچھ چیزیں کر سکتے ہیں کہ قرآن ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, تھوڑا قرآن ساتھ میں پڑھیں گے, کچھ درس ساتھ میں دیکھیں گے, کہیں تراویح میں ساتھ میں جائیں گے, فیملی بچوں کو, بیوی بچوں کو ساتھ میں آدمی لے آئے. مطلب وہ چاشنی اور مٹھاس جو کھانے میں ہی محسوس ہوتی ہے وہ اور جگہ پہ محسوس ہو. کھانا یہ بھی ہو کہ جو بھی ملے اس کو خوشی سے کھانا. جیسے اب مان لو گھر کا بڑا ہے, وہ بالکل اس طرح سے پھیکا پڑ رہا ہے سادہ کھانا دیکھ کر, تو پھر گھر کے چھوٹوں کو کے اوپر بھی وہی اثر ہوگا. تو کیسے سادی چیز میں بھی ایکسائٹمنٹ رکھیں, خوشی رکھیں, یہ ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ کھانا بھی ہمارے رمضان کے ٹاپ ہائی جیکرز میں سے ایک ہے. اگلا ہائی جیکر گیمز. بھئی گیمز اینڈ ٹورنامنٹس جو ہے نا, یہ ہمارے رمضان کے ٹاپ ہائی جیکرز میں سے ہیں. میں ممبئی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, مسلم محلہ ہونا, وہاں پہ لائٹس لگاتے ہیں, گلیوں میں لائٹس لگاتے ہیں. پھر کچھ لوگ بیڈمنٹن لے کر آئیں گے, پھر کیرم بورڈ نکلے گا,
اور یہاں کا کیا ہے حیدرآباد کا وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ گیمز کا گیمنگ کمپٹیشن مہینہ ہو جاتا ہے. اور تو اور مجھے بہت سرپرائز ہوا جب میں نے دیکھا کہ موبائل کی جو گیمز ہوتی ہیں نا اس کے اندر سرٹن گیم کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, مشہور گیم ہے اس کا رمضان ٹورنامنٹ. ہاں کا پوسٹر مجھے ملا, رمضان ٹورنامنٹ اور رمضان گیمنگ کمپٹیشن. تو کیا رمضان یہ چیز کے لیے بنی ہے تاکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, اور یہاں گیمنگ میں لگے ہوئے ہیں لوگ. شیطان بھی کیا انسان کو دھوکہ دیتا ہے. تو یہ ہمیں اس چیز سے بچنے کا ارادہ کرنا چاہیے کہ گیمنگز وغیرہ کچھ ایسے کوئی اور مہینہ لاؤ بھائی جس کے اندر کوئی ٹورنامنٹ رکھو جائز حلال والا, کوئی حلال والا, جیسے بچوں کو فٹ بال کھیلنا ہے یا کیا ہے, جو جائز گیمز ہے جس میں فزیکل ڈیولپمنٹ ہو, ایسی چیزیں اس کا کوئی ٹورنامنٹ دوسرے مہینے میں رکھ دو. یعنی بچوں کو کہو کہ نہیں ہم تمہیں یہ لے رہے ہیں تمہارے پاس سے, لیکن اس کی جگہ یہ لے لو. مطلب جیسے اسلام نے کیا, زنا کو روکا, زنا کی جگہ پہ نکاح دیا, اور حرام چیزوں کو روک کر اس کے بدلے میں ایک حلال چیز, کہ حرام کھانا منع ہے تو حلال چیزیں ہیں جو بہت ساری کھانے کے لیے ہے, تو کچھ ایسا دے دو کہ بھائی تمہارا ٹورنامنٹ کرنا ہے نا, چلو شوال میں کریں گے. چلو فٹ بال کمپٹیشن کرنا ہے, تمہیں بیڈمنٹن کھیلنا ہے, چلو لائٹیں لگا ڈالنا, شوال میں لگا ڈالو. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ ٹرانسفر کرو کچھ چیزیں رمضان سے باہر. ہاں کوئی رمضان سے پہلے لے کے آؤ, کچھ رمضان کے بعد میں لے کے آؤ, لیکن رمضان کو بچا لو بھائی اپنی, کیونکہ ایسا موقع کہاں ملے گا, ایسا موقع کہاں ملے گا. کیا ہم لوگ ایک شیطان کو قید کر سکتے ہیں؟ پکڑ کے قید کر کے رکھ دیا ہم نے. ہم ایک شیطان کو نہیں قید کر سکتے ہیں, سارے مردۃ الجن, بڑے بڑے سرکش جن ہوتے ہیں نا, سب کے سب قید ہوتے ہیں. مطلب سوچو اتنا بڑا موقع کہ اب تمہارا یہ جو دشمن ہے نا وہ قید ہے, اب اس کو ہراؤ, اب ہراؤ اس کو, قید کر کے دے دیے تمہیں, اب تو ہرا کے بتاؤ, اور ہراؤ اسے, ایک مہینے تک ہراؤ اس کے, یہاں تک کہ تمہیں اسی ہرانے کی عادت ہو جائے تاکہ اس کو ہرا دو زندگی بھر کے لیے. تو یہ ایک الگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی جیکر ہے رمضان کے مہینے کا, ہائی جیکر. اگلی چیز ہے جو رمضان کے مہینے میں جو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ بھائی زبان کی جو چیزیں ہوتی ہے جس سے بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں, زبان سے جھگڑے ہوتے ہیں, زبان سے فساد ہوتا ہے, زبان سے روزہ بھی خراب ہوتا ہے, کیونکہ روزہ صرف کھانا پانی سے بچنا نہیں ہے بلکہ اس میں زبان سے ہم کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر تم روزے سے ہو, کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے, کہو انی صائمن انی صائمن. دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں جھگڑے ان کے بہت سلگ اٹھتے ہیں رمضان کے مہینے میں, خاص طور سے دینی جھگڑے بعض لوگوں کے. تو یہاں کیا ہے بھائی, محبت کا معاملہ رکھو اور ایک دوسرے کو سمجھو, قرآن و سنت پہ سب لوگ واپس لوٹیں, جو صحیح بات ہے حق بات ہے سب مل کے چلیں گے اس پر, جو حق اور صحیح بات ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور اس چیز سے زبان کے فتنے سے آپس میں بچنا چاہیے. اب روزہ رکھتے ہیں لوگ, تو روزہ رکھنے کے بعد بعض لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, پھر غصے میں کوئی چیز بول جاتے ہیں, پھر وہ چیز سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. کیا چیز کا غصہ ہے بھائی, تم اللہ کے لیے روزہ رکھے ہو, کوئی فری میں روزہ تھوڑی رکھ رہے ہیں. روزہ کوئی فری میں نہیں ہوتا ہے, ایک روزہ رکھتے ہیں اس سے کتنے سارے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, کتنی بڑی نیکی ہے, کتنا بڑا انعام ہے. تو اس کو خراب ہونے نہیں دینا چاہیے اس طرح سے. کس چیز سے؟ اس طرح سے زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, غصے میں آ گئے, صبر کا پیمانہ بہت کمزور ہے اور صبر نہیں کر پا رہا آدمی, اور اس وجہ سے غصے میں آ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس چیز کے اندر صبر کرنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے, اور جب ہو کانشیسلی کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سکھایا کہ کہو انی صائمن, کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک چیز ہے جو آدمی اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوں, اور سامنے والے کو بھی احساس دلا رہا ہے کہ ہم لوگ روزے میں ہیں, اس شخص روزے میں ہے, روزے سے میں تو کم سے کم بچو. ہونا کیا چاہیے کہ جب ایک انسان روزے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے تو عام دنوں میں تو کنٹرول کر ہی لے گا انشاءاللہ. اگلی چیز جو ہمارے رمضان ہائی جیکرز میں سے ہے وہ ہے سستی. میرے بھائیوں, کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیا معاملہ ہے بھائی, بہت سست مہینہ, بہت سست مہینہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں. کتنے سارے لوگ صبح میں فجر پڑھ کے سوتے ہیں, فجر پڑھ کے سوتے ہیں, پھر ظہر میں صبح ہوتی ہے ان کی, ظہر کی نماز کے ساتھ. کچھ لوگ دن کا اکثر حصہ, ہوزے کا اکثر حصہ سوئے ہوئے گزارتے ہیں, اور جتنا عام دنوں میں سوتے ہیں اس سے بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں سوتے ہیں. تو جب جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیاطین قید ہے اور سوئے ہوئے ہیں, اب کیا ہے, بہت سے موقع ہاتھ سے صرف سستی کی وجہ سے چلے آتے ہیں. کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں, کتنا کچھ حاصل کرنا چاہیے, اپنے آپ کو کیسے ٹرین کرنا چاہیے, اور یہ سستی ایک انسان کو ڈیفیٹ کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز جو صبح اور شام کے اذکار پڑھتے تھے اس میں یہ دعا بھی ہوتی تھی, اور یہی سکھایا انہوں نے ہمیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. تو سستی اسلام میں بہت بری چیز ہے, کیونکہ آدمی جب سست ہونا
تو عبادت بھی نہیں کر پائے گا, دنیاوی طور پہ بھی ترقی نہیں کر پائے گا, دنیاوی طور پہ اپنے حقوق ادا نہیں کر پائے گا, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے گا, حلال روزی کما نہیں پائے گا, جو فائدے مند چیزیں ہیں سیکھ نہیں پائے گا, دینی علم بھی نہیں حاصل کر پائے گا, دنیاوی طور پہ بھی برباد ہوگا, آخرت کے طور پہ بھی برباد ہوگا. سستی ایک بہت بری چیز ہے. تو یہ سستی کا مہینہ تھوڑی ہے, یہ سستی کہاں سے آ گئی رمضان میں اتنی زیادہ سستی, اور جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے اندر دل میں کوئی چیز کھٹکے, دل میں کوئی چیز بری لگے کہ میں سست ہوں بھائی, تو یہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے ایسے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھے ہیں نا تو سستی تو ہوگی. اور بعض آفیسز کے اندر روزے دار کوئی سٹاف ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ روزے سے اس لیے سست ہے, اور ہم لوگ تو ابھی روزہ رکھیں تو ہم سست رہیں گے. ایسے تھوڑی ہے, پوری محنت جیسے کرتے ویسے کرنا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے شیڈیول میں آدمی سستی لائے, یہ نہیں مناسب ہے. دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا بنایا نا, انسان کو ایک ربر بینڈ ہے, اس کو کھینچتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو واپس جگہ پہ آ جاتا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے کیسا بنایا ہے, انسان کو جب کھینچتے ہیں نا اس کی طاقت, یعنی کھینچنے کا مطلب میں جسمی طور پہ کھینچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. مان لو مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وزن میں ایک اتنا وزن اٹھا سکتا ہے, اب اس سے زیادہ وزن وہ لے, اس کو اٹھائے, پھر وہ اٹھا رہا ہے تو اس کی طاقت جو ہوتی ہے نا زیادہ وزن کی ہو گئی. یعنی کہ یہاں جب کھینچتے ہیں تو آدمی کی طاقت ایکسپانڈ ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو ذہن دماغ اپنا اتنا استعمال کرتا ہے, وہ اور دماغ استعمال کرے تو اس کی دماغ کی طاقت بڑھتی ہے. وہ جب مسلز اور استعمال کرے تو اس کے جسم کے مسلز بڑھتے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے. اسی وجہ سے کیا ہونا چاہیے, ہماری ایک عادت ہونی چاہیے, میری لاسٹ لمٹ کیا ہے, بہت تھک گیا, یہ میری لاسٹ لمٹ ہے, چلو تھوڑا سا اور کروں گا, تھوڑا سا اور کروں گا. اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی کی طاقت بڑھتی ہے. تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہماری لمٹ کو بڑھاتا ہے, ہماری طاقت کو بڑھانے والا مہینہ ہے. لیکن یہ مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو بول دیں کہ نہیں بھائی میں تو روزے سے ہوں, مجھے تو سست ہونا ہے, تو پھر بہت کچھ جو حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں ہوگا. دیکھیے یہ سب عام اصول میں بتا رہا ہوں, حالات الگ الگ بھی ہوتے ہیں, کسی کا کوئی میڈیکل پرابلم ہو, کسی کی کیا حالات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پہ یہ اصول تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے جو ہماری رمضان میں پرابلم پیدا کر رہا ہے. دیکھو ایک بات تو پکا ہے, ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے تقوی والا معاشرہ تو نہیں ہے, نہیں ہے. کوئی ابھی اس بات کو چھپا کے کیا فائدہ ہے, اصل بات جو ہے کہ تقوی کا معیار ہمارا کافی کم دکھ رہا ہے. تو کیا رمضان نہیں ملی ان کو, ہمارے مسلم معاشرے کو کیا رمضان نہیں ملی اس لیے تقوی کم ہے؟ کیونکہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی سیکھو, تقوی ڈیولپ کرو. وہ مہینہ ملا نہیں, کیا ملا, لیکن ہائی جیک ہو گیا. ملا لیکن دوسری چیزوں میں چلا گیا, کہیں پہ شاپنگ میں چلا گیا, کہیں پہ گیمز میں چلا گیا, کہیں پہ کھانے پینے کی کوششوں میں پورا دن رات اسی میں چلا گیا, کہیں پہ سستی میں چلا گیا. تو ایسا نہیں کہ مہینہ نہیں ملا, مہینہ تو ملا لیکن ہائی جیک ہو گیا. تو پھر کہاں سے اس کے اصل فوائد ملیں گے, فائدے ملیں گے؟ تو یہ چند ہائی جیکرز تھے رمضان کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اصل چیز ہمارے ذہن میں اگر ہو کہ یہ موقع ہے, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے جسے ہم استعمال کر کے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اگلی چیز کے لیے. جیسے اپنے آپ کو ہم تیار کرتے ہیں لمٹ بڑھا کر, تو ہماری لمٹ کو بڑھانے والا مہینہ ہے. شیطان کو ہم نے ہرائے اس حالت میں کہ وہ سلسلتی شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس حالت میں ہم ہراتے ہیں. تو ہرانے کی عادت ہوتی ہے, نیکی کرنے کی عادت ہوتی ہے, جیتنے کی عادت ہوتی ہے. شیطان بیچارہ یہ مہینے میں اسے ایسا رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس کو ہرائیں, اور ہمیں اتنا بڑا موقع دیا گیا ہے کہ شیطان کو تم لوگ ڈیفیٹ کرو, وہ جکڑ لیا گیا ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ شیاطین میں جو مردۃ الجن آتا ہے, بڑے بڑے سرکش شیاطین, بھئی چھوٹے چھوٹے شیاطین بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر نہیں ہے, ان کے قید ہونے کے بارے میں بات ہمیں نہیں ملتی, لیکن بڑے بڑے سارے سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں. اور ان کا معاملہ ایسا ہے, جیسے ایک اور حدیث سے میں پتا چلتا ہے کہ ابلیس رپورٹ لیتا ہے روز, کہ الگ الگ جنوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیے, تم نے کیا کیے, تم نے کیا کیے. اور اسے جو رپورٹس ملتی ہے اس سے وہ ابھارتا ہے ان کو کہ کچھ خاص نہیں کر کے آئے ہو, اور کر کے آؤ. پھر یہاں تک کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی میں دوری اور جدائیگی ڈال دی, تو کہتا ہے اب تم کچھ کام کر کے آئے ہو. پتا کیا چلا کہ اس کا جو رپورٹنگ سسٹم ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, اب بڑے بڑے جو جتنے لیڈرز ہیں سب قید. تو مطلب کیا, چھوٹوں کی طاقت جو ہے بھی وہ بہت کمزور. اب ہراؤ, وائرس ہوتی ہے نا وائرس, اینڈ آپ کو پتا ہے اس کے اندر جو ویکسینیشن میں بھی وائرس ہوتی ہے, وائرس کا کمزور حصہ ہوتا ہے, کمزور پارٹ, کمزور کر کے وائرس دی جاتی ہے تاکہ تم یہ کمزور وائرس کو تم ہرا دو گے تو فل پاور والی وائرس کو بھی ہرا دو گے. تمہارا امیون سسٹم سٹرونگ بن جاتا ہے کہ وائرس کو ہرانے میں تمہارا امیون سسٹم تیار ہو جاتا ہے کہ اب یہ وائرس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو شیطان کا ویک ورژن دیا گیا ہے رمضان میں, اس کو ہرا دو, اس کو پیٹ دو. اب پیٹنے کی عادت ہو گئی.
ایک اور آخری بات میں کہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عادتوں والا کریچر بنایا ہے. انسان عادت کا غلام بن جاتا ہے. عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. جب ایک انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی قرآن کھول کے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ لوگ, رمضان میں لوگ قرآن نکالتے ہیں پڑھتے ہیں, اور ہونا ہی چاہیے, تعلق جوڑنا ہی چاہیے. اور رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے اندر طاقت بڑھتی ہے نا. اب وہ 1 دن کیے, 2 دن کیے, جب 30 دن تک برابر کر لیں تو پھر آپ خود سوچو کہ رمضان پورا مہینہ جب کر لیے تو ایک چیز 1 دن کرنا, 2 دن کرنا, 3 دن کرنا اور 30 دن کرنے میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ جب 29-30 دن تک کریں گے نا تو وہ چیز عادت بننے لگتی ہے, عادت. اور جب وہ چیز عادت بننے لگتی ہے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو رمضان میں اچھی اچھی عادتیں بنتی ہیں ہماری الحمدللہ. لیکن وہ عادتوں کو آدمی جیسے ہی رمضان ختم ہو ویسے ہی لوگ جان بوجھ کے خراب کرتے ہیں, جان بوجھ کے بنی بنائے اچھی اچھی عادتوں کو خراب کرتے ہیں, جان بوجھ کے. یہ تو ایسا ہے جیسے کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی مل گئی تمہیں اور تم نے پھر اس کو ذبح کر دیا. اچھا, یعنی کہ ایک عادت جو ہوتی ہے نا, آدمی پھر آٹومیٹک وہ کام کرنے لگتا ہے. جب عادت ایک ہو گئی تھی قرآن کھول کے پڑھنے کی, عادت ہو گئی تھی لمبی نماز رات میں پڑھنے کی, اب وہ آدمی آٹومیٹک وہ کام کرنے لگتا ہے, اور جان بوجھ کے رمضان بعد لوگ اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ملا اور اس کا فائدہ کچھ جو مل رہا تھا لیکن اس کو خود اپنے ہاتھوں سے آدمی نے برباد کر دیا. یہ ایک اور پرابلم ہے. آخر میں میرے بھائیوں, یہ موقع ہے ہمارے لیے, ہمارے بیوی بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, گھر کی تربیت کا, گھر میں محبت پھیلانے کا, گھر میں ایک یعنی بچوں کو صحیح باتیں بتانے کا, سکھانے کا الحمدللہ ایک مہینہ ہوتا ہے, اور کو کھونا نہیں چاہیے. اور کھوئیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے, اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو یاد دہانی کے طور پر ہیں. اور بھی ہائی جیکرز ہوں گے, ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے, لیکن یہ کچھ آپ کے سامنے رکھنے میں مقصد کیا ہے کہ الرٹ رہو, الرٹ رہو کہ یہ موقع ہمارے ہاتھوں سے کوئی لے کر جا تو نہیں رہا ہے, یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل تو نہیں رہی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, زندگی نیکی اور بھلائیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.